کالی رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ پونم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی جو ہمیشہ خاموش اور سوچتی رہتی تھی، اس رات وہ بیٹھی تھی اپنے کمرے میں، ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کا نام دی گوسٹ بک تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس کے جسم میں کچھ عجیب سی تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی، اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ اس سے ہونے لگا جیسے کوئی چیز اس کے اندر سما رہی ہو۔ اچانک کمرے میں پونم کی ماں آتی ہے اور بولتی ہے، پونم سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ڈری ڈری سی لگ رہی ہو، اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ پونم خاموش کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اس کی ماں نے پونم کا ہاتھ تھاما تو اس کی ماں کو اچانک سے کچھ الگ محسوس ہوا۔ وہ ڈر گئی اور اس نے ہاتھ فوراً اپنے سے دور کر لیا۔ پونم نے اپنی ماں کی طرف جو ہی نظر کی تو اس نے لال ڈراؤنی آنکھیں خون کی دیکھی۔ یہ دیکھ کے پونم کی ماں چلائی اور اپنے ہسبینڈ کو پکارنے لگی، اور اتنے میں ہی پونم کے پاپا آ گئے۔ چیخ سنتے ہی پونم اچانک بے ہوش ہو گئی اور زمین پہ گر پڑی۔ باپ کے آتے ہی پونم کی ماں نے اپنے ہسبینڈ، جن کا نام مسٹر پٹیل تھا، اس کو سب کچھ بتا دیا۔ مسٹر پٹیل نے جب نوٹس کیا کہ پونم کے ہاتھ میں وہ کتاب جس کا نام دی گوسٹ بک ہے، تو مسٹر پٹیل کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس بک دی گوسٹ بک کی وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل یہ کتاب دی گوسٹ بک کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی۔ مسٹر پٹیل کے دادا جو ایک رائٹر تھے اور وہ کتاب پڑھنے کے بہت شوقین بھی تھے، وہ ایک دن ایک بڑی سی لائبریری میں جاتے ہیں ایک کتاب لینے کے سلسلے میں۔ وہ بہت بڑی لائبریری تھی۔ جب وہ وہاں گئے تو انہیں یہ کتاب ملتی ہے۔ دیکھتے ہی نام پڑھتے ہیں دی گوسٹ بک۔ گھر آ کے وہ اس کتاب کو الگ کمرے میں پڑھنا چاہتے تھے، الگ کمرے میں بیٹھ کے۔ انہوں نے جب کتاب کھولی، آدھا پڑھا تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھ کہنے لگے، یہ فالتو چیزیں بھوت پریت کیا بکواس کتاب لکھی ہے۔ یہ بولا ہی تھا کہ اس کے آس پاس کی سب چیزیں ہلنے لگی۔ مسٹر پٹیل کے دادا جو ہی انہوں نے دیکھا بک سے خون نکل کے آ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی مسٹر پٹیل کے دادا جو تھے، ان کے ہاتھ سے کتاب گر گئی، اور کتاب گرتے ہی اس میں سے کوئی کالی سی چیز نکل کے باہر آنے لگی۔ مسٹر پٹیل کے دادا حیران ہو گئے اور دیکھنے لگے، کالے لباس کا انسان کوئی ڈراونا سا چہرہ لے کر، جس کا سر آدھا ہی تھا، آدھا سر موجود تھا اور آدھا کٹا ہوا سر لے کے اس کتاب سے باہر آتا ہے۔ مسٹر پٹیل کے دادا چلاتے ہیں، چیختے ہیں، مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہو چکی ہے۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہے۔ کچھ دیر ہو گئی تو گھر والوں نے سوچا، دادا جی باہر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جب دیکھنے ان کے کمرے میں گئے تو ان کے کمرے کے نیچے سے خون بہتا ہوا ملا۔ جب دروازہ توڑا تو وہاں مسٹر پٹیل کے دادا خون سے لت پت، آدھا سر کٹا اور آدھا موجود دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ مر گئے تھے۔ گھر والوں نے یہ جب دیکھا تو وہ سب حیران ہو گئے تھے، اور پھر ان کی نظر ہاتھ میں ایک کتاب کی اور پڑی جس کا نام دی گوسٹ بک تھا۔ گھر والوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس سب حالات اور واقعات کے پیچھے اس کتاب کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہ کتاب اٹھا کر ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دی۔ مسٹر پٹیل کو بھی اپنے باپ نے یہ کہانی سنائی تھی، سمجھایا تھا کہ اس کتاب اور اس کمرے میں کبھی نہ جانا، اور وہ غلطی مسٹر پٹیل کی بیٹی پونم نے اس رات کی تھی جب اس نے صندوق سے وہ کتاب نکالی تھی۔ مسٹر پٹیل اب یہ جان چکے تھے کہ اس کتاب کی وجہ سے اس کی بیٹی کی یہ حالت ہوئی ہے، اور اب اس کے گھر کو بھی اس وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو مسٹر پٹیل نے اس کتاب کو اٹھا کر صندوق میں بھر دیا اور اس صندوق کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب پونم ہوش میں آئی تو اس کے باپ نے سمجھایا
اس کتاب کو کبھی ہاتھ نہ لگائے۔